علی ولی اللہ. میں ایک جواب پیش کر رہا ہوں. اکثر جو ہے نا ہمارے بچے بھی یہ پوچھتے امیر المومنین خاموش کیوں رہے, اتنے ظلم ہوئے مولا خاموش کیوں رہے, مولا نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی. اور غیر ہمارے بچوں کو جو ہے نا بہکا دیتے اسی بات پہ. وہ کہتے ہیں اگر وہ برے تھے تو علی نے تلوار کیوں نہ چلائی. اب دیکھیں خود امیر المومنین سے بھی سوال ہوا, کتاب ہے شیعہ اور جابر حکمران, اس میں بھی نقل ہوا ہے. امیر المومنین سے خود سوال ہوا یا علی آپ نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی. اور ہمارے بچے بھی پوچھتے بھائی اگر وہ برے تھے تو علی نے کیوں تلوار نہ چلائی. آپ دیکھیں پہلے حدیث رسول, ایک کتاب ہے کفایت الطالب گنج شافعی کی, ایک کتاب ہے مقتل الحسین, ٹھیک ہے, ایک کتاب ہے ریاض النظرہ. ان تین کتابوں میں روایت نقل ہوئی اللہ کے نبی نے کہا یا علی زغائنو فی صدوری اقوام لا یبدونہا الا من بعدی. یا علی ایک گروہ کے دل میں حسد اور کینہ ہے جو صرف میرے بعد ظاہر ہوگا. یا علی تم صبر کرنا, ایک گروہ کے دل میں سینوں میں کینہ ہے جو صرف اللہ من بعد صرف میرے بعد ظاہر ہوگا. پھر ایک کتاب ہے ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر, اس میں روایت نقل ہوئی اللہ کے نبی نے کہا ان الامتا ساتغدیر بہی بعدی. یا علی یہ قوم میرے بعد تم سے مکر و حیلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی. توجہ ہے کہ نہیں. حاکم نیشا پوری نے بھی اس حدیث رسول کو نقل کیا, اہل سنت کی کتابوں کے نام پیش کر رہا ہوں. یہ پھر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ یا علیو انکا ساتبتلا بعدی فلا تقاتلن. یہ کتاب کنز الدقائق میں نقل ہوئی ہے کہ یا علی میرے بعد تمہیں مشکلیں پیش آئیں گی, فلا تقاتلن ایسا نہ ہو کہ تم ان سے جنگ کرو. توجہ ہے کہ نہیں. رسول نے منع کیا تھا, کیوں؟ آگے روایت میں نقل ہو علی اس لیے اگر تمہارے جانشسار زیادہ ہو, اگر لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اپنے حق کے لیے تلوار اٹھانا اور ان سے لڑنا. اگر تمہارے ساتھ قوت و طاقت نہ ہو تو تم خاموش رہنا اور اپنے خون کی حفاظت کرنا. اب دیکھیں آج بھی سقیفہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے ایک مظلوم کی آواز آتی, وہ مظلوم کہ جس کے بازوؤں میں قوت و طاقت ہونے کے بعد وہ ہارون وقت خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کے گلے میں رسی باندھی گئی, وہ خاموش برہنہ تلواروں کے سائے میں اسے لے جایا جا رہا ہے. قبر نبی سے لپٹ کر کہتا ہے اے میرے ماں جائے, اس قوم نے مجھے کمزور جانا, قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. اب امیر المومنین سے سوال ہوا یا علی کیوں تلوار نہ اٹھائی. امیر المومنین سے جب سوال ہوا اب مولا جواب دیتے, مولا کہتے میں نے غاصبین خلافت غاصبین فدق کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر 7 انبیاء کی سیرت پہ عمل کیا ہے. مولا نے سب سے پہلے کہا میں نے ان کے خلاف, غاصبوں کے خلاف, جاہلوں کے خلاف, کافروں کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب نوح کی سیرت پہ عمل کیا. مولا نے سورہ قمر کی آیت نمبر 10 پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم فدا ربہ انی مغلوب فانتصر. جناب نوح نے کہا میرے پروردگار میں کمزور ہو گیا ہوں, تو میری نصرت کر. سب نے یہ بڑی مشہور آیت ہے. مولا نے کہا کہ جب جناب نوح کی قوم نے جناب نوح پر ظلم کیا, یہ 4 سے 5 منٹ لوں گا پھر والا میٹر آ جائے گا, تھوڑا سے میسیج اہم ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچے. حق بھی پہنچانا بہت ضروری ہے, اور خصوصی طور پر جو اعتراض غیر کرتے اس کا جواب کم سے کم قرآن سے تو ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب قوم نوح نے جناب نوح پر ظلم کیا, اتنا ظلم کیا, تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے پتھر اور ڈھیلے مارتے تھے کہ خدا رات کو جبرائیل کو نازل کرتا تھا, اور اس کے بعد جبرائیل پروں سے
جناب نوح کے زخموں کو صاف کرتے تھے. جناب نوح نے خدا سے دعا کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, پروردگار تو میری مدد کر, میری نصرت کر, میں مغلوب ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں. مولا نے کہا میرے ساتھ بھی قوت و طاقت نہیں تھی, انہوں نے مجھے کمزور جانا, میں نے بھی اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑا, میں نے خدا سے مدد مانگی. پھر مولا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب ابراہیم کی سنت پہ عمل کیا. مولا نے سورہ مریم کی آیت نمبر 48 پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جناب ابراہیم نے اپنی قوم والوں سے کیا, جب انہوں نے ان کے حق کو نہ پہچانا, ان کی بات نہ مانی, جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تم سے اور جسے تم خدا کے سوا پکارتے ہو دوری اختیار کرتا ہوں. مولا نے کہا میں نے ابراہیم کی سیرت پہ عمل کیا, میں نے ان سے اور جسے انہوں نے خدا کے سوا پکارا تھا شیطان کو, ان سے اور شیطان سے دوری اختیار کی, میں اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا. پھر مولا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب لوط کی سیرت پہ عمل کیا. مولا نے سورہ ہود کی آیت نمبر, آپ لوگ تھک تو نہیں رہے, تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں, 2 سے 3 6-7 آیتیں بچی ہیں, صلوات پڑھیں. مولانا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب لوط کی سیرت پہ عمل کیا. مولانا نے سورہ ہود کی آیت نمبر 80 پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال لو ان جناب لوط نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ کاش مجھ میں تم سے لڑنے کی قوت و طاقت ہوتی یا کوئی میرا مضبوط پشت پناہ ہوتا. مولا نے کہا اگر میرا کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا تو میں بھی ان سے لڑتا, میرا کوئی مضبوط پشت پناہ نہ تھا, بات ظاہراً میرے ساتھ طاقت نہ تھی, میں جناب لوط کی سیرت پر عمل کیا, جس طرح انہوں نے سکوت اختیار کیا میں بھی خاموش ہو گیا. پھر مولا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا, ان کے کن کے ہیں, جبت و طاغوت کے ہیں, قریش کے 2 بتوں کے خلاف. مولا نے, جو لوگ کہتے ہیں نا مولا نے دکھاؤ کہاں ان پہ لعنت کی, مولا نے کہاں ان سے برات کی, تو جائیے گا جا کر دعائے صنمیہ قریش پڑھیے گا. دعائے صنمیہ قریش ابن عباس اس کے راوی, مفاتیح الجنان میں بھی ہے, اتھینٹک دعا ہے, اس دعا کو کوئی رد نہیں کر سکتا. مولا نے اس دعا میں کہا کہ قریش کے دونوں بتوں پر لعنت, اور کہا ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت. میں یہ جملے نہیں ہے, یہ دعائے صنمیہ قریش کا ترجمہ ہے, گوگل پر جا کر دعائے صنمیہ قریش ڈالیے گا, آ جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا جا کر. مولا نے کہا ان دونوں بتوں پر لعنت, ان دونوں بتوں کی بیٹیوں پر لعنت. مولا نے کہا دوسرے پر پہلے لعنت, پہلے پر بعد میں لعنت. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ دوسرے پر پہلے لعنت, پہلے پر بعد میں لعنت ہے. جا کے سوچئے گا, جو جانتے وہ سمجھ گئے دوسرے مولا نے کیوں پہلے لعنت کی اور پہلے پر کیوں بعد میں لعنت کی. اور بہت بڑی دعا, جا کے پڑھیے گا, دل کو سکون ملے گا جب دعائے صنمیہ قریش پڑھو گے. تو میں عرض کر رہا تھا, پھر مولا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب یوسف کی سیرت پر عمل کیا. مولا نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 پڑھی, قال رب السجن احب الیہ, اے پروردگار یہ جو خواتین, یہ جو زلیخا مجھے جس طرح بلا رہی ہے, مجھے اس کی نسبت قید زیادہ عزیز ہے. مولا نے کہا یہ بھی تو میرے گھر آئے تھے, مجھ سے کہتے تھے آؤ تمہارا بھی حصہ ہو جائے گا, ہمارا ساتھ دو. مولا نے کہا جس طریقے سے زلیخا کہتی تھی یوسف مال دنیا کے لیے آؤ ہمارے پاس, لیکن یوسف نے کیا کہا, پروردگار جس طرف یہ خواتین, یہ زلیخا اور یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں, مجھے اس کی نسبت قید زیادہ عزیز ہے. مولا نے کہا جبت و طاغوت مجھے جہاں بلا رہے تھے اس کی نسبت مجھے تنہائی اپنا گھر زیادہ عزیز تھا. پھر مولا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب موسیٰ کی سیرت پہ عمل کیا. مولا نے آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم,
فررتو منکم لما خفتکم، جناب موسیٰ نے فرعون والوں سے کہا کہ جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا، جب میں نے دیکھا کہ تم نبوت کو ختم کر دو گے تو میں نے تم سے دوری اختیار کی۔ مولا نے کہا جب میں نے ان کے ارادے دیکھے، یہ چراغ امامت کو بجھانا چاہتے ہیں، میں نے ان سے دوری اختیار کی۔ پھر مولا نے کہا بس 2 سے 4 آیتیں اور بچی ہیں، اس کے بعد اپنے اصل ہدف کی طرف ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ پھر مولا نے کہا میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر، 6 نمبر پہ مولا نے کہا میں نے جناب ہارون کی سیرت پہ عمل کیا۔ جناب ہارون کی سیرت پہ کس طرح سے؟ جب جناب موسیٰ طور کے پہاڑ پر گئے 30 راتوں کا کہہ کر، لیکن 10 راتوں کا ہو گیا اضافہ، ہو گئی کتنی؟ 40 راتیں۔ اب جو 40 راتیں جب ہوئی 30 دن سے زیادہ ہوئے تو قوم بنی اسرائیل نے ایک سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ کر، سورہ بقرہ آپ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھو گا، سب جانتے، جا کے پڑھیے گا، گائے ایک بچڑے کی پرستش کرنے لگے اور بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے۔ اب جو جناب موسیٰ جب طور کے پہاڑ سے آئے، اب جو قوم کو گمراہ دیکھا، اپنے بھائی اپنے جانشین داڑھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا تمہارے ہوتے ہوئے میری قوم گمراہ ہو گئی۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے فوراً جناب ہارون نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی قعدوا یقتلوننی، اے میرے ماں جائے، اس قوم نے مجھے کمزور جانا، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ مولا نے کہا جب میرا ماں جایا، میرا ابن ام جب مجھ سے سوال کرے گا تمہارے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیوں ہو گئے، میں بھی کہہ دوں گا اے میرے ماں جائے، انہوں نے مجھے کمزور جانا، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ پھر مولا نے کہا آخری، مولا کہتے میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا۔ آپ دیکھیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اللہ کہہ رہا اے میرے حبیب یہ جو لوگ دل آزار باتیں کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، یہ تمہیں جو اذیتیں دیتے ہیں تم اس پر صبر کرو۔ مولانا کہ جب انہوں نے مجھے اذیت دی تو میں نے بھی صبر کیا۔ اب یہ بات ہوگی یہاں ختم۔ اب لوگ کہتے چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ علی نے 7 نبیوں کی سیرت پہ عمل کیا تلوار نہ اٹھا کے۔ اب ذرا یہ بتاؤ جب علی خلافت پر بیٹھے باظاہراً تو کیوں کسی کو اونٹنی سے گرایا ہے، کسی کو کپڑے اتار کر بھاگنا پڑا ہے، کسی کو نہروان کے پل پہ مارا، کسی رقہ کے میدان میں مارا، کیا وجہ تھی؟ علی نے پھر تلوار کیوں اٹھائی؟ تو ذرا قرآن میں دیکھو ابھی جو میں نے آیت پڑھی اللہ کیا کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے لوگ یہ جو دل آزار باتیں کہتے میرے حبیب تم اس پہ صبر کرو۔ پھر اللہ سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں اپنے حبیب سے کہتا ہے کیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے حبیب اپنے پروردگار کے نازل ہونے والے حکم کے لیے صبر کرو۔ 2 آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہا ہے غور کیجئے گا، صبر کرو صبر کرو، یہ مار رہے صبر کرو، یہ تمہیں مکے سے نکال لیں صبر کرو، یہ تم پہ ڈھیلے مارتے صبر کرو، یہ تمہارا بائیکاٹ کر رہے تم صبر کرو۔ لیکن سورہ توبہ کے اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان کی گردنیں کاٹ دو، انہیں زمین میں گاڑ دو، انہیں خون مارو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کرے گا، تم ان سے لڑو۔ یہ مسئلہ 2 آیتوں میں اللہ کہہ رہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا انہیں مارو، ان کی گردنیں اڑا دو، خدا انہیں تمہارے ہاتھ سے ذلیل کرے گا۔ اب جب آپ ان آیتوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا جن 2 آیتوں میں خدا نے کہا صبر کرو یہ مکے کی ہیں، اس وقت کی جب رسول کے پاس باظاہراً طاقت نہ تھی، زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے، توجہ کی نہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ کہہ رہے مارو، ان کے گھر میں گھس کے مارو، جہاں ہاتھ آئے مارو۔ اسی طریقے سے
جب علی کے پاس بات ظاہراً طاقت نہ تھی، علی نے سیرت محمد پر عمل کیا، علی خاموش رہے. جو ہی علی باظاہر تخت خلافت پر بیٹھے، جو کفر نے سر اٹھایا تھا، محمد کی طرح علی بھی آگے بڑھے. علی نے امی کو اونٹنی سے پھینکا، ماموں کو صفین کے میدان میں بھگایا. جب بات ظاہر رسول کی طرح، جس طرح رسول پہ جب قوت و طاقت آئی، خدا نے کبھی نہ مارو چھوڑنا نہیں. اسی طریقے سے علی، آپ جانتے ہیں نا جنگ صفین کے جملے، جب مولا صفین میں آئے نا تو بال مولا کے سفید ہو گئے تھے، عمر بھی ہو گئی تھی. مالک اشتر نے فوراً کہا مولا خطاب کر لیجئے، لوگ سوچیں گے علی بوڑھا ہو گیا ہے. مولا نے کیا کہا، مالک ہمیں میدان میں تو آنے دو، ہم بتاتے ہی نہیں اور تم ہماری بات کرتے ہو. ابھی ہمارے بیٹوں کو آنے دو.